منع کرے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علماء ہی کا کام ہے اور صرف خطیبوں ہی کا کام ہے، یا پھر جو واعظین ہیں انہی کا کام ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ ان کا بھی اپنا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے۔ جہاں کوئی رہتا ہے، جہاں کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی والد ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے۔ کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو نیکی کی دعوت دے۔ کوئی سرپرست ہے تو اس کے جتنے بھی ماتحت ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے۔ کوئی بڑا افسر ہے تو اس کے تحت جتنے بھی ملازم آتے ہیں، جتنے بھی نوکر چاکر آتے ہیں، جتنے بھی بندے آتے ہیں، اس پر لازم ہے کہ اپنے جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں، ملازمین ہیں، ان کو اچھائی کی دعوت دے۔ المختصر یہ کہ جس کا جہاں تک بس چلتا ہے، جہاں تک وہ ممکن ہے، اس کے لیے اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے منع کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر تو حاکم ہے تو اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو برائی سے منع کرے، اور اگر واعظ ہے، مبلغ ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے اگر دیکھ رہا ہے، اور اگر برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم برائی کو دل میں برائی جانے۔ یہ تینوں درجات ہیں، اور یہ آخری فرمائے گی سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہاں اپنے اوپر غور کرے کہ جب ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو کیا ہم میں سے جہاں تک ہماری رسائی بنتی ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے اور جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، کیا ہم برائی کو روکتے ہیں؟ کیا ہم برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج یہ یاد رکھیں، اگر ہم نے یہ سمجھا کہ جو کوئی کر رہا ہے وہ کرتا رہے، میں اس کو نہیں روکوں گا، اور یہ اس کا جو وبال ہے یہ صرف اسی پر ہے، اور مجھے اس کا کوئی وبال نہیں پہنچے گا اور مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں برائی چلتے چلتے آخر دم تک انسان تک پہنچ آتی ہے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہم برائی سے نہیں روکیں گے تو یہ نہ ہو کہ کسی دن ہم اس برائی میں پڑ جائیں، اس برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ آسا نحوستیں جو تباہیاں ہیں ایک فرد تک پہنچتی ہیں، اگر ان کو وہاں نہ روکا جائے، ان کی روک تھام وہاں نہ کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں تک وہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر کسی جگہ پہ برائی ہے اسی کا وہاں پر ہی خاتمہ کر دیا جائے تو وہاں کنٹرول ہو سکتی ہے، وہاں رک سکتی ہے، لیکن اگر اس کو وہاں سے آگے منتقل کر دیا جائے، اس کے روک تھام کا کوئی سلسلہ نہ کیا جائے تو پھر یاد رکھیں پورا معاشرہ ہی گناہوں کی لپیٹ میں